قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال تعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فمن رأى منكرا فليغير بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فأكرمه الله بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والخيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی قرآن وہی قربان. زمین آباد تھی لیکن قرینے کو ترستی تھی، زمین آباد تھی لیکن قرینے کو ترستی تھی. سلیقہ پا گئی جس دن رسول ہاشمی آئے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں و بہنوں، مولانا نے ہمارے بہت بڑے بڑے القاب استعمال کر رہے تھے. من آنم کے من دانم. مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں. بہرحال حوصلہ افزائی کر رہے تھے ہماری. اللہ تعالیٰ علم میں عمل میں برکت نصیب فرمائے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، آپ کی سنتوں کے تذکرے، آپ کی سیرت کے تذکرے، آپ کے مقام کے تذکرے سننے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے. اللہ نے اپنی قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں فرمایا، صاف ستھری بات ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے. حالانکہ اللہ کے نبی کے ساتھ خود آپ کے بارے میں کہلوانا ہے، لیکن اس میں کسر نفسی سے کام نہیں لیا گیا کہ چونکہ اپنے بارے میں کہنا ہے تو یہ نہ کہے، کیونکہ یہ شریعت کا ایک حکم ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی تعریف کروانا پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن اس کے بعد چونکہ شریعت کا حکم ہے یہاں آپ کے طریقے پر چلنا ہماری اور آپ کے پورے عالم کے انسانوں کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی سے کہلایا جا رہا ہے کہ آپ خود کہہ دیجیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے محبوب، آپ کہہ دیجئے صاف ستھری بات کہ اگر تم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو.
اتباع یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں قدم بقدم چلنے۔ جیسے ایک آدمی قدم آگے رکھتا ہے، اس نے اٹھایا تو دوسرا اس کے قدم پہ رکھنا، پھر اس نے اٹھایا تو دوسرا، قدم بقدم چلنا اتباع ہے، سب مل کر کے چلنا۔ قدم بقدم یعنی ذرا بھی طریقے مصطفیٰ سے ذرا بھی قدم ادھر ادھر ہوا کہ اتباع بہت ہو جائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس بات پر کہ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوئی شرکت نہیں ہے۔ جس طرح خدا کی خدائی میں کوئی شرکت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی مصطفائی میں بھی کوئی شرکت نہیں ہے۔ میرے خدا کی خدائی یکتا ہے، میرے مصطفیٰ کی مصطفائی یکتا ہے۔ اگر خدا کا شرک کرنے والا، خدا کے ساتھ شریک کرنے والا مشرک ہو کر کے جہنم میں جائے گا، میرے مصطفیٰ کی مصطفائی میں شرکت کر کے وہ بھی فاسق اور فاجر ہو کر کے جہنم میں جانے کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم بہت ہی قیمتی ہیں اور بڑی مبارک امت ہے یہ، جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ملا۔ خدائے پاک کی قسم، تنہائی میں اگر سوچیں، ہم غور فکر کریں تو ہم کبھی بھی نبی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ کبھی بھی نبی کے طریقے کے خلاف ہماری خوشی کی اور غمی کی کوئی بھی تقریب نہیں ہو سکتی۔ اگر تنہائی میں ہم سوچیں کہ محبوب کائنات، فخر موجودات، تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مبارک نبی ہمیں عطا فرمائے، جو آخری نبی ہے، جو نبوت کے آخری تاجدار ہیں، اور آپ تابع رسالت بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے وہ آسمان نبوت کے ستاروں کے مانند ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب آفتاب نبوت کے مانند ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو آسمان کے سارے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ ستارے ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، ان کی چمک بھی رہنمائی کرتی ہے، لیکن جب آفتاب کے سامنے پھر سارے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت کے چمکتے آفتاب ہیں۔ آپ کے بعد کوئی ستارہ چمکنے کی اس کو ضرورت نہیں۔ اس لیے ہم اس امت میں ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اس امت کا تذکرہ کیا اللہ نے، تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اس امت کا نبی بنا دیجیے، اس امت کی فضیلت۔ فرمایا اس امت کا نبی تو میں اس وقت بنا چکا ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان ہے، میں پہلے ہی انتخاب کر چکا ہوں۔ فرمایا تو اے اللہ اس امت کا نبی نہیں بناتا تو اس امت کے اس امت میں ہی پیدا فرماتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ امت اتنی مبارک امت کیوں بنی؟ یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک تو اس امت کی فضیلت کی بنیاد، اور ایک بہت بڑا احسان اللہ نے جو ہم پر فرمایا، جو اس امت میں پیدا فرمایا کہ نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم المرتبت نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ کہ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ہم کیا کرتے ہیں، تقریر کے انداز سے سن لیتے ہیں اس کو کہ یہ تو تقریر کیا جاتا ہے، اس طرح سنا جاتا ہے، سبحان اللہ، نہیں، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہماری پوری زندگی اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزر جائے، یہ مقصد زندگی ہے۔ اور جتنی دعوت کی جتنی تحریکیں کام کر رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کے عنوان سے یا مدارس اور مکاتب کے عنوان سے، تصنیف اور تعلیف اور کتابوں کے چھاپ کر کے، اور جو بھی شکلیں دعوت کے پہنچانے کی ہیں، جتنی بھی شکلیں ہیں، ان کا منشا یہی ہے کہ پوری زندگی حضرت رسول پاک علیہ السلام کے طریقے پر ہماری حال ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مکاتب جو چل رہے ہیں، یہ بھی اسی محنت کی ایک کڑی ہے۔ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، آپ کو بلایا گیا، سنایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک اس محنت کی کڑی ہے۔ جماعتوں میں جو نکلا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، کوششیں کی جا رہی ہیں، کتابیں جو چھاپی جا رہی ہیں، پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، پڑھنے پڑھانے کا عمل زندہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مقصد ساری تحریکوں کا اور ساری محنتوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری زندگی آقائے کائنات، فخر موجودات، تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے۔
کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے طریقے کے علاوہ کوئی راہ نجات، ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، ایک راہ کے علاوہ ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، جس پر چلے تھے سرور وہی راہ معتبر، ایک معتبر راہ وہی ہے جس کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کیوں؟ عقلی، یہ تو نقلی اعتبار سے، نقل یعنی دلیل کے اعتبار سے ہو گئی، وہ نقلی وہ والا نقلی نہیں جو ہم لوگ زبان میں بولتے ہیں ارے نقلی بات، وہ نقلی نہیں، نقل مانے نقل ہے، یعنی جو دلیل کے ساتھ بولتے ہیں اس کو نقلی دلیل بولتے ہیں۔ آپ کی بھاشا میں نقلی بولتے ہیں جس کی دلیل نہ ہو، کہتے ہیں آدمی نقلی ہے، نقلی نوٹ، اصلی نقلی، وہ اصلی نقلی والا نہیں، یہ نقلی نقول سے، نقل سے بنا، نقل یعنی لکھا ہوا چلا رہا سند کے ساتھ۔ اور عقلی دلیل جو عقل کے اعتبار سے سجود کے ساتھ فلسفیانہ انداز سے جو لوگ پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دین اتارا کس نے؟ اللہ نے، جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا، پوری سرشٹی اور پوری کائنات کا تنہ تنہا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پوری انسانیت کو بنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ انسانیت کی ضرورت کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ اللہ۔ اس لیے جہاں پر ہمارے یہ ساری چیزوں کی انتہا ہوتی ہے، جو اللہ نے علم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، جو ذرائع علوم کہلاتے ہیں، آنکھ کے ذریعے سے ہم دیکھ کر کے حاصل کرتے ہیں، کان کے ذریعے سے ہم سن کے حاصل کرتے ہیں، سنا تو ہم نے جانا کہ یہ ایسا ہے، کچھ چیزیں آنکھ سے دیکھنے کی ہوتی ہیں تو ہم آنکھ سے دیکھ کے ان چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ علم کے ذرائع اللہ نے انسان کو دیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ علم کے یہ ذریعے ہیں، ان کو بولتے ہیں حواس خمسہ، ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ عربی میں۔ یہ چار احساسات، پانچ چیزیں احساس کرنے کی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے علم کو محسوس، کسی کا کھٹا اور میٹھا ہونا جاننا ہے تو قوت ذائقہ، یہ زبان اللہ، اس کے ذریعے سے آپ آنکھ سے دیکھ کے نہیں کہہ سکتے یہ کھٹا یہ میٹھا ہے، اس کے دیکھنے کے لیے آپ کو دوسرا آلہ استعمال کرنا پڑے گا، کیا؟ زبان۔ آپ نے چکھا ہاں یہ کڑوا ہے، آپ نے چکھا یہ میٹھا ہے۔ ایسے کچھ چیزیں دیکھ کر کے معلوم ہوتی، تو ان کو دیکھ کر کے یہ ہرا ہے، کلر کیسا ہے۔ اب آنکھ بند ہے آپ کے، آپ زبان نکال رہے ہیں، دیکھیں ہرا ہے، تو زبان سے تھوڑا معلوم کر پائیں کہ ہرا ہے کہ لال ہے کہ پیلا ہے۔ آپ کو کلر کا علم حاصل کرنا ہے تو زبان کے لیے استعمال کریں گے تو لوگ کہہ رہے بیوقوف ہے، آنکھ بند کی ہے اور زبان بڑھا رہا ہے کہ میں معلوم کروں اس کا کلر کیا ہے۔ کلر اور رنگوں کا فرق، رنگوں کا حسن، اس کے نظارے کے لیے اللہ نے یہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں، جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے حسن کا نظارہ دیکھتے ہیں، ہریالی دیکھتے ہیں، اس کا پیلا اور ہرا اور سفید اور کالا جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں ان کلروں اور رنگوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ نے آنکھ کا کمال دیا ہے۔ ایسے ہی کچھ چیزیں سونگھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب عطر کیسا ہے، ہم نے کہا چاٹ کے بتاؤ، وہ تو کڑوا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں یہ تو بیکار، بہترین عطر جو ہے عود کا، اور وہ کڑوا ہوتا ہے اور خوشبو اس کی شاندار ہوتی، خوشبو بہت ہی شاندار۔ اب آپ آنکھ ناک کو بند کیا، زبان سے اس کو چکھ کے بولا ذرا دینا، یہ دکھا رہا ہے یہ کیسا ہے آپ کا عطر، کہتا ہے جی بیوقوف آدمی، یہ کوئی زبان سے چکھنے کی ہے، سونگھو اس کو۔ اسے کہتے ہیں قوت شامہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قوت شامہ، سونگھنے کی قوت۔ اللہ تعالیٰ نے سونگھنے کی قوت انسان کے اندر رکھی ہے، اسے سونگھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشبو اچھی ہے، بدبو ہے، یہ اس میں یہ خوشبو کیسی لگ رہی ہے، ہم کو اچھی لگ رہی ہے، ہمارے دماغ کو چڑھ رہی ہے یا بھینی بھینی خوشبو لگ رہی ہے۔ اس کو سیٹ کرتا ہے کہ کس کو جیسا بھی جس انداز کا عطر پسند ہوتا ہے، وہ سونگھ کر کے معلوم کر کے لیتا ہے۔ یہ ہو گئی قوت شامہ۔ ایک ہے قوت لامسہ، پکڑ کر کے کوئی چیز کھردرا پن دیکھنا ہے، یا کسی کا کپڑا باریک ہے پتلا ہے تو زبان تھوڑا استعمال کریں گے اس کو، یا سونگھیں گے اس کو، ہاتھ سے دیکھیں گے بھائی یہ کپڑا کیسا ہے، یہ دیوار ہے، یہ فلاں ہے، یہ کپڑا ہے، یہ پلاسٹک ہے، یہ جو ہے یہ سوتی ہے کپڑا، یہ پولسٹر ہے، اس طرح یہ سب چیزیں آپ قوت لمس، اللہ نے لمس کی قوت یعنی پکڑنے کی قوت رکھی ہے، اس کے ذریعے سے آپ پکڑ کر کے اس کا اچھا برا معلوم کرتے ہیں آپ۔ اسی طرح دیکھ کر کے، اسی طرح کان سے سن کر کے اچھی چیزیں، اب کوئی بہترین نعت سنا رہا ہے تو آپ نے کان بند کر لیے اور زبان نکال رہے ہیں اور آنکھ بھی یوں کر رہے ہیں،
اس سے تھوڑا کچھ ہوگا، مزہ آئے گا، آپ کو کان کھولنا پڑیں گے جب اس کا حسن معلوم ہوگا کہ سننے میں کتنا اچھا لگ رہا۔ تو ہر چیز کو ہر چیز سے نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ، زبان سے چکھنے کی چیزیں الگ ہیں، کان سے معلوم کرنے کی چیزیں الگ ہیں، آنکھ سے دیکھ کر کے معلوم کرنے کی چیزیں الگ ہیں، ناک سے سونگھ کر معلوم کرنے کی چیزیں الگ ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، قوت عقلہ، یہ سے بھی سمجھ لیں، اس کی بھی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اب 2 2 4 ہوتے ہیں، 20 عقل سے سوچیں گے، 2 2 4 اس کو سوچ رہے، 4 4 8، اس کی یہ عدد، یہ طاق عدد ہے، یہ جفت عدد ہے، یعنی کوئی چیز سمجھنے کی ہے، اس میں یہ ملائیں گے تو اس سے یہ ہوگا، اس سے ملائیں گے۔ اب یہ چیزیں آپ زبان سے دیکھیں گے، آنکھ سے دیکھیں گے، نہیں معلوم آپ کو۔ یہ ساری چیزیں جو استعمال کرتی ہیں تو عقل کی فیصل ہوتی ہے، اس میں عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چکھنے والی ہے، کڑوی ہے، کیسی ہے۔ یہ بہرحال 4 اور 5 چیزوں کا آپس میں ایک جوڑ ہے، ان کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں انسان کے علم حاصل کرنے کے ذرائع، اور ان کی ایک حد متعین ہے۔ ان کی کیا متعین ہے؟ ان کی ایک حد ہے۔ آنکھ سے آپ 1 کلومیٹر نہیں دیکھ سکتے، زیادہ زیادہ آگے حد ہے، وہاں تک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلاں کھڑے ہیں، یا ایوب بھائی ہیں، یا فلاں بھائی، کوئی ایک حد ہے نا۔ یہ تھوڑا ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو بس اسٹاپ میں، یہاں سے میں دیکھ لوں گا، جب یہاں سے دیکھ لوں گا تو آپ جو ہے آگے پیچھے گھومنے لگے کہ حضرت کا مقام بڑا اونچا ہو گیا، بس اسٹاپ میں کھڑا تھا وہاں دیکھ لیا۔ یہ ایک قوت ہے، اس عادت سے آگے چیز ہوگی جو خرق عادت ہوگی، اور خرق عادت یعنی جو عادت کے خلاف دیکھ لے اسے کرامت کہتے ہیں۔ جو عادت کے خلاف نبی اگر دیکھ لے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ولی دیکھ لے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ یہ اولیاء کی کرامت بھی حق ہے اور معجزات انبیاء بھی حق ہے۔ یہ دکھائے گا کون؟ یہ اللہ دکھائے گا۔ ہماری دیکھنے کی قوت تو یہیں تک اللہ نے بنائی محدود، چکھنے کی قوت بھی جتنی کیپیسٹی اتنی چکھ سکتے ہیں آپ، ایسے ہی آنکھ سے دیکھنے کی، سننے کی بھی ایک کیپیسٹی ہے کہ کتنے دور سے آپ سن سکتے ہیں۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ساری چیزیں جہاں حدیں ختم ہوتی ہیں، یہ محدود چیزیں، سیمت چیزیں۔ اب اسیمت چیزیں، بہت سی چیزیں آتی ہیں جہاں انسان کی عقل بھی کام نہیں کرتی، انسان کی آنکھ بھی فیصلہ نہیں کر پاتی۔ بظاہر جانور ہے، اس کے حلال و حرام کی تمیز ہم نہیں کر پاتے۔ ایک بد جانور کو خوب سجا بجا کے بڑھیا بہترین تیلے لگا کے کھڑا کرتے، اور ایک بکری کو بالکل مٹی وٹی لگا کے کہتے، تو عقل دیکھنے والی تو کہے گی یار یہ جانور بہت اچھا لگ رہا ہے، ارے یہ گندا، اس کو ہٹاؤ۔ یعنی جس کو جو صاف ستھرا ہے اس کو ہماری عقل گندا کہہ دے گی، اور جو گندا ہے اس کو صحیح سمجھ لے گی۔ اسی لیے ہم تو ظاہر پرست ہیں نا، اندر کی چیز جہاں ہماری عقل جواب دے دے کہ ابھی اس کو جائز کہیں کہ ناجائز کہیں۔ ایسے تجارت میں بھی نفع ہوتا ہے، سود میں بھی نفع ہوتا ہے۔ اب ہماری عقل فیصلہ نہیں کر پاتی کہ بھئی کون سا نفع تو اس میں بھی، پونجی اس میں بھی لگاتا ہے آدمی، پونجی اس میں بھی لگاتا ہے، آدمی بھرم میں پڑ جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی کون سا نفع حلال ہے اور کون سا نفع حرام۔ سمجھ میں بات آ رہی بھائی؟ اسی طرح سے کون سے رشتے حلال ہیں، کون سے رشتے حرام۔ ضرورتیں ایک جیسی ہیں، نسبتیں ہیں، سب احساسات، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ اگر عقلوں کے اوپر آپ غور کریں